السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز ہوتا ہے ہمارا رکوع نمبر 15 کا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نزل جی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نزل به الروح الامین، سوری، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت کے اندر کہ اور بے شک بلا شبہ شک و شبہ ہم نے اس قرآن کو، یہ جو قرآن نازل ہوا ہے یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اس قرآن کی اہمیت کے بارے میں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ کیسے کیسے کس کس طرح سے اللہ نے نازل کیا، اور پھر رب کائنات یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ نزل به روح الامین، کہ یہ روح الامین یعنی کہ امانت والے فرشتے جو ہیں، فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے ہیں۔ اور آپ لوگوں کو ایک بات میں بتانا چاہوں گی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ امانت دار فرشتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب بھی حکم دیتے ہیں کوئی، تو وہ اللہ تعالیٰ کا حکم حضرت جبرائیل علیہ السلام اس امانت کو لیتے ہیں اور پھر وہ آگے کمانڈ کرتے ہیں، باقی آگے فرشتوں کو اس کا آ کر نبی اللہ تعالیٰ کا وہ حکم سناتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے لیے خاص لفظ استعمال کیا کہ وہ امانت دار فرشتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کی امانتی یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا حکم لے کر حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی آتے ہیں، اور وہی باقی فرشتوں کو حضرت اللہ تعالیٰ کے احکامات کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے۔ علی قلبک، علی قلبک لتکون من المنذرین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتارا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن ہم نے آپ کے دل پر اتارا ہے۔ تو قرآن رکھنے کی جگہ دل ہے، دماغ میں قرآن نہیں رہتا بلکہ یہ دل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو اتارا بھی دل پر ہے، اور یہ دل میں ہی رہتا ہے۔ یہ وہ دل ہے جو انسان کے اعمال کو بہتر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈراتا ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف دلوں میں ڈالتا ہے۔ بلسان عربی مبین، اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا اس لیے اس قرآن کو آپ کے دل پر اتارا تاکہ آپ لوگوں کو اس سے آگاہ کریں، ان کو ڈرائیں اللہ تعالیٰ کے غضب اور غصے سے۔ اور اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ بلسان عربی مبین، کہ یہ ہم نے اس قرآن کو عربی کھلم کھلا زبان میں، عربی زبان میں ہم نے اس کو نازل کیا ہے۔ عربی زبان کو اللہ تعالیٰ نے کھلم کھلا مبین زبان کیوں کہا؟ کہ یہ زبان بہت فصاحت والی زبان ہے، اور اس کے اندر بہت زیادہ فصاحت موجود ہے، اور اس زبان میں ایک ایک لفظ کی کئی کئی معنی ہیں، اور ان کے حرکات کی رد و بدل سے ہی معنی میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ اور کسی بھی اور زبان میں اتنی فصاحت موجود نہیں جتنی کہ عربی زبان میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس زبان کو، اس قرآن کو صاف عربی زبان میں نازل کیا ہے۔ اس زبان کے اندر کوئی اس قسم کی نہیں ہے کہ آپ اس زبان کو کے الفاظ کے معنی کوئی ڈھکے چھپے نہیں ہیں، واضح الفاظ ہیں، واضح باتیں ہیں۔ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگلے نبیوں کی طرف بھی اللہ تعالیٰ نے اور نبیوں کی طرف بھی کتابیں اور صحیفے نازل کیے ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے اندر کیا ہے۔ اولم یکن لہم آیاتن ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا انہیں یہ نشانی کافی نہیں کہ حقانیت قرآن کو تو بنی اسرائیل کے علماء بھی جانتے ہیں، کہ اس قرآن کو اولم یکن لہم آیاتن، کیا یہ ایک نشانی ان کے لیے کافی نہیں ہے؟ یعلمہ، کہ جانتے ہیں اس کو علماء بنی اسرائیل، اس کے بنی اسرائیل کے علماء کیوں جانتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی اپنی کتابوں کو بہت غور سے پڑھا اور ڈیٹیل سے پڑھا، اس لیے وہ یہ جانتے ہیں، ان کے علماء یہ جانتے ہیں کہ اس قرآن کا علم، یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی نازل کیا گیا ہے۔ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور اگر ہم اسے کسی عجمی شخص پر نازل فرماتے، فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پس وہ ان کے سامنے اس کی تلاوت کرتا تو یہ اسے باور کرنے والے نہ ہوتے، یہ کبھی نہ مانتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو نازل تو اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں ہی کرنا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اگر اس قرآن کو عجمیوں پر نازل کر دیتے تو یہ اس کی بات کو کبھی نہ مانتے، اور کہتے کہ کیوں نہ مانتے؟ کیونکہ وہ عجمی لوگ تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو عربی لوگ ہیں یہ عجمی لوگوں کو بہت کمتر سمجھتے تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے نہ کوئی عربی نہ کوئی عجمی بلکہ سب برابر ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے لیے ان کے ہر انسان کے اعمال
اہمیت رکھتے ہیں۔ تو عربی لوگ اجمیوں کو بہت زیادہ حقیر سمجھتے تھے، اور عربی جو اجمی ہیں وہ ان میں پیلسٹائن، شام، مصر، ان سارے علاقوں کے لوگوں کو یہ اجمی سمجھا کرتے تھے۔ در حقیقت عربی یہ لوگ ان کو صرف سمجھتے تھے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی آل اولاد میں سے تھے، یہ صرف اور صرف ان کو عربی سمجھتے تھے۔ باقی حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان کی جو آل اولاد تھی، ان سب کو یہ اجمی سمجھا کرتے تھے۔ اس کی ایک اور اہم بات کیا ہے کہ جو یہودی ہیں، یہودیوں کو یہ معلوم تھا، یہ بات ان کو یہ معلوم تھی، یہ بات کہ آخری جو نبی ہیں وہ اسی علاقے میں، اس مکہ کی سرزمین پر آئیں گے۔ اس وجہ سے یہودیوں نے اپنا علاقہ چھوڑ کر، وہ تھے نہیں سمجھتے ہیں آج بھی، جی بالکل ایسا ہی۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہے کہ یہ جو یہودی ہیں وہ یہ بات جانتے تھے، اس بات کو بڑی اچھی طرح سے سمجھتے تھے، کیونکہ ان کی کتابوں میں یہ بات موجود تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آخری نبی کو کس علاقے میں اور کہاں بھیجنا ہے۔ تو یہودیوں نے ان کا مدینے میں بسنے کی ایک اہم وجہ یہ بھی تھی کہ ہم وہاں پر جا کر بس جائیں گے، وہاں پر جا کر رہیں گے تو نبی ہم میں سے ہی آئے گا، کیونکہ ان کی کتابوں میں واضح اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بیان کر دیا تھا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے نبی ان میں سے نہیں بھیجا، اس سے پہلے پہلے تک وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مانتے رہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت اسماعیل علیہ السلام میں سے بھیجا، ان کی آل اولاد میں سے بھیجا، تو انہوں نے ماننا ہی انکار کر دیا۔ یہودیوں نے یہ مانا ہی نہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ انہوں نے یہ ماننے سے انکار کر دیا کہ اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ ابراہیم کی ہی آل اولاد میں سے ہوتا، اور انہوں نے اس بات سے پوری طرح سے انکار کر دیا، یہ ماننے سے ہی کہ اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ، اگر تو اجمی ان پر یہ قرآن پڑھتا تو یہ اس کو کبھی بھی اس پر ایمان نہ لاتے، بلکہ اس کو مزید حقیر سمجھتے، اور اس کو کہتے کہ یہ بات کہتے کہ ہم اس زبان پر زیادہ عبور رکھتے ہیں اور تم اس زبان کے بارے میں نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، پھر رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ اسی طرح ہم نے گناہ گاروں کے دلوں میں اس انکار کو داخل کر دیا، ہم نے اس انکار کو ان کے دلوں میں داخل کر دیا۔ جو مجرم تھے، اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ ان کے دلوں میں کیا حالات ہیں، ان کے دل کس طرف جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں اس انکار کو داخل کر دیا۔ لا یؤمنون بہ حتی یروا العذاب العلیم، پھر رب کائنات مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جب تک دردناک عذابوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لیں، یراو کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لیں، ایمان ہرگز نہیں لائیں گے۔ وہ اپنی آنکھوں سے وہ سارے عذاب نہ دیکھ لیں جو وہ اللہ تعالیٰ سے وہ مانگتے ہیں، وہ ایمان ہرگز نہیں لے کر آئیں گے۔ فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، پھر اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ پس وہ عذاب ان کو ضرور ان کو آ پہنچے گا۔ فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، لیکن وہ عذاب ایسا ہوگا جو اچانک ان کے پاس آئے گا، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، جس کا وہ شعور بھی نہیں رکھتے ہوں گے۔ یعنی جس کے بارے میں شعور رکھنے سے مراد کیا ہے کہ جن کا جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے اوپر جب وہ بادل آئے تو وہ سمجھتے تھے یہ بادل تو سائبان ہے، ہمیں سایہ دینے کے لیے آیا ہے، ان کے شعور ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ یہی بادل ان کے اوپر آگ برسائے گا اور ان سب کو مار کے بسم کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہمیشہ ایسے ہی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی عذاب لے کر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتا ہے تو وہ وہاں سے آتا ہے جہاں انسان کی وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس وقت کہیں گے کہ کیا ہمیں کچھ مہلت دی جائے گی، کیا ہمیں کچھ مہلت دی جائے گی؟ جب وہ عذاب کو دیکھیں گے اس وقت وہ مہلت مانگیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَفَبِعَذَابِنَا، کہ بس یہ جو عذاب تم مانگتے تھے، بعذابنا یہ ہے وہ ہمارا عذاب، یستعجلون جس کے لیے تم جلدی میں جایا کرتے تھے۔ افرأیت ان متعناہم سنین، پھر رب کائنات مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ اچھا یہ بھی بتاؤ، افرأیت کہ اگر ہم نے انہیں کئی سال بھی فائدہ اٹھانے دیا، ان متعناہم اگر ہم نے ان کو فائدہ اٹھانے دیا، سنین کئی سالوں تک بھی،
ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں پھر انہیں وہ عذاب آ لگا، اگر ہم ان کو پھر سے مہلت دے بھی دیں، کئی سالوں کی مہلت دے دیں، اور پھر اگر ان کے پاس وہ عذاب آ جائے جس سے یہ دھمکائے جاتے ہیں، جن کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، جن کی ان کو وعید دی جا رہی ہے، ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو جو کچھ بھی یہ برتتے رہے، جو کچھ بھی یہ فائدہ اٹھا سک، جو کچھ بھی یہ اغنا، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو مال دے کر غنی بنایا، عنہم ان کو جو کچھ بھی عطا کیا، ما كانوا یمتعون، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں سے کچھ بھی فائدہ نہ پہنچا سکے گا ان کے اعمال کو، یہ اپنے اعمال کو پھر بھی اتنے سال پانے کے باوجود بھی اپنے اعمال کو بہتر نہیں کر سکیں گے، پھر آخر واپس پلٹ کے جب اللہ تعالیٰ کی طرف آئیں گے تو ایسے ہی آئیں گے، پھر سے خالی ہاتھ آئیں گے۔ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا، کبھی کسی بستی کو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کبھی کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا، إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ، جب تک کہ ان کے درمیان میں کوئی ڈرانے والا ہم نے نہ بھیج دیا ہو، دکھ رہا، ذکرا، نصیحت کے طور پر، وما كنا ظالمین، نصیحت کے طور پر، اور ہم ظلم کرنے والے ہرگز نہیں ہیں۔ انسان کہتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے تو پھر انسان سمجھنے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم نہیں کر رہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما كنا ظالمین، ہم ہرگز ظلم کرنے والے نہیں ہیں، ہم نے تو اپنی طرف سے ڈرانے والا بھیج دیا، ہر کسی کے گھر میں ہم نے قرآن دے دیا، ہر کسی کو بتا دیا درست و غلط رستہ کیا ہے، پھر اگر کوئی پلٹ کر نہیں آتا تو ہم کسی پر ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔ وما تتا وما تنزلت وما تنزلت وما تنزلت به الشیاطین، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس قرآن کو شیطان نہیں لائے ہیں، کوئی شیطان اس قرآن کو نہیں لا سکتا، اور نہ کوئی شیطان اس کو پڑھ سکتا ہے۔ وما ينبغي لهم وما يستطيعون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تو اس چیز کے قابل ہی نہیں، اور نہ ہی وہ اس قرآن کو سمجھنے اور اس کو سننے کی استطاعت رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ طاقت ہی نہیں دی کہ وہ قرآن کو سن سکیں اور اس کو اٹھا سکیں، اس کا وزن اٹھا سکیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اٹھا سکیں۔ انہم عن السمع لمعزولون، اللہ تعالیٰ نے ان کو معذور کر دیا، اس کو سننے سے محروم کر دیا، اس کو سننے سے، تو سوچئے کہ وہ سارے کے سارے لوگ جو قرآن کو نہیں سنتے ہیں، کیا کہیں وہ بھی اس میں شامل تو نہیں، جو قرآن کے احکامات کو سننے کی کوشش نہیں کرتے، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، تو کیا ہم بھی وہ لوگ اس میں کہیں شامل تو نہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس کو سننے سے ہی محروم کر دیا۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ، پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بس تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ پکار، فَلَا تَدْعُوا مع اللہ الہًا آخر، کسی اور کو اللہ کے ساتھ الہ نہ بنا لینا، فتکون من المعذبین، اگر تم نے ایسا کر لیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو بھی سزا پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ نبیوں کے لیے بھی استعمال کیے کہ اللہ کے سوا کسی کو الہ نہ بنا لینا، کسی اور کو کسی اور سے مانگنا نہ شروع کر دینا، اگر تم نے ایسا کر دیا تو تمہیں بھی اللہ تعالیٰ عذاب میں گھیر لے گا۔ تو ہم جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اتنے شریک بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، پھر اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرا دے، کیوں کہ قریبی رشتہ دار زیادہ غور سے سنتے ہیں، وہ زیادہ محبت سے سنتے ہیں، اور ان کا زیادہ حق بنتا ہے کہ ہم ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائیں اور ان کو اللہ کی دعوت دیں، ہم ان کے لیے، ہم ان کے اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے اللہ کے سامنے جواب دہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائے گا بھی انہی قریبی رشتہ داروں سے، ہمارے دل کو تکلیف بھی انہی قریبی رشتہ داروں سے پہنچے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو یہ کہا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو پہلے دعوت دو، اہل و عیال کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلا کر لاؤ۔ ہم بدقسمتی سے ہم سارے جہان کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کی دعوت دے دیتے ہیں، لیکن اپنے گھر والوں کی تبلیغ سے محروم رہ جاتے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھی یہی کہا، اور ہم سب کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں، اپنے اولاد کو، اپنے عزیز و اقارب کو دین کی طرف لے کر آئیں۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اس کی ایک بہت اہم وجہ یہ بھی ہے کہ قریبی رشتہ دار آپ کی فوج بنیں گے، آپ کے دست و بازو بنیں گے، آپ کے لیے ایک دوسرے سے ملنا جلنا آسان ہوگا، آپ کو ایک دوسرے کے گھر آنا جانا آسان ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے دین کی اشاعت اور زیادہ آسان ہوگی۔ پھر رب کائنات فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ اچھائی سے پیش آ، جو بھی ایمان لانے والا ہو کر تیری تابعداری کرے گا۔ جناحک لمن اتبعک من المؤمنین، اس کے لیے اپنے بازوؤں کو، اپنے باہوں کو پھیلا دے۔ کہ پھیلا دینے سے کیا مراد ہے؟ کہ اپنا مال بھی اس پر کھول دے، اپنی محبتیں بھی اس پر کھول دے۔ جو ایمان لے کر آئے اللہ تعالیٰ کی طرف، جو اتباع کرنا شروع کر دے، مومن ہو جائے، تو اپنی ساری محبتیں اس پر نچھاور کر دے۔ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور اگر یہ لوگ تیری نافرمانی کریں تو اعلان کر دے کہ میں ان کاموں سے بیزار ہوں، بری اس ذمہ ہوں جو تم کرتے ہو۔ کتنی واضح احکامات اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیے۔ رشتہ داریاں بھی، محبتیں بھی اللہ کے لیے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، اور اپنا پورا کا پورا بھروسہ اپنے مہربان اپنے رب پر کرو، اور کسی پر بھروسہ نہیں کرنا۔ اپنے ظاہری اسباب پر بھروسہ کرنے کے بعد اصل بھروسہ اللہ تعالیٰ پر کرو، توکل اللہ پر کرو۔ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ، اللہ وہ ذات جو تجھے دیکھتا رہتا ہے جب کہ تو کھڑا ہوتا ہے، یعنی جب تو کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور سجدہ کرنے والوں کے درمیان تیرا گھومنا پھرنا بھی، یعنی جب تو تنہا ہوتا ہے تب بھی اللہ تعالیٰ تجھے دیکھتا ہے، اور جب لوگوں میں ہوتا ہے تب بھی اللہ تعالیٰ تجھے دیکھتا ہے۔ انہو هو السمیع العلیم، وہ بڑا ہی سننے والا اور بڑا ہی جاننے والا ہے، وہ تیرے دل کے حال سے واقف ہے۔ پھر رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں، حل کیا، انبئکم علی من ما تنزل الشیاطین، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیطان کن لوگوں پر اترتے ہیں، کن پر اترتے ہیں؟ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شیطان اس قرآن کو لے کر آیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان، میں تمہیں خبر دیتا ہوں کہ شیاطین کن پر اترتے ہیں۔ تنزل علی کل افاک اثیم، شیطان تو صرف اور صرف ہر جھوٹے، ہر مکار اور ہر گناہگار پر اترتے ہیں، جو بہت گناہگار ہوتا ہے۔ جن کے دل ایمان سے سرشار ہوں، اللہ تعالیٰ کی محبت سے سرشار ہوں، ان پر شیاطین نہیں اتر سکتے۔ یلقون السمع واکثرهم کاذبون، پھر اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ اور یہ جو باتیں ہیں، یہ کیا کرتے ہیں کہ ان کے کانوں میں ایسی جھوٹ اور فریب کی باتیں ڈال دیتے ہیں شیطان، ان کو ایسی جھوٹ گھڑنے پر ان کو آمادہ کرتے ہیں، اور جھوٹ گھڑنے میں ان کو بھی اپنا ماہر بنا کر اپنی ہی فوج میں شامل کر لیتے ہیں، کیونکہ شیطان جھوٹ بولتا ہے اور انسان کو جھوٹے آسرے دیتا ہے۔ اسی طرح سے شیطان انسان کے کانوں میں بھی ایسی شیطانی باتیں جھوٹ ڈال کر اس کو بڑے بڑے پلانز بنانے پر مجبور کر دیتا ہے، اور انسان پھر دنیا کی حقیقت سے اپنے آپ کو بچا کر اس کے جھوٹ میں پڑا رہتا ہے، اور وہ ایسے جھوٹ اس کے کانوں میں ڈالتا ہے۔ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ، اور اکثر لوگ جو شیطان پر چلنے والے ہیں وہ جھوٹے ہی ہوتے ہیں، جھٹلانے والے ہی ہوتے ہیں۔ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ شاعروں کی پیروی وہ لوگ کرتے ہیں۔ یہ نبیوں کو شاعر بھی کہتے تھے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر انہوں نے کہا کہ یہ تو شاعر ہے، نعوذ باللہ، تو انہوں نے کہا کہ شاعروں کی پیروی تو وہ کرتے ہیں جو بہکے ہوئے ہوتے ہیں، الغاوون۔ اس سے ایک اور بہت بڑی اہم بات سمجھنے کو ملتی ہے کہ جو شاعری، عشق یا شاعری، اور جو شاعری کرتے ہیں، کرنے اور پڑھنے والے، کیونکہ جب انسان شاعری کو پڑھتا ہے تو ایک عجیب سی وجدان کی زندگی میں چلا جاتا ہے، جس میں انسان صرف اور صرف یا تو پھر ہوپلیس ہو جائے گا، یا پھر انسان حقیقت سے بھاگ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شاعروں کی پیروی کرنے والے تو بہکے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہم شاعروں کو بڑا شوق سے پڑھتے ہیں، لیکن وہ شاعری جو بغیر کسی مقصد کے ہے،
اور جو ہم گانے سنتے ہیں وہ بھی تو وہ شاعری ہی ہے۔ تو شاعر جب وہ گنگناتے ہیں تو وہ ایسی طرز پر آتے ہیں کہ انسان کو حقیقت سے دور لے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ شاعروں کی پیروی کرنے والے تو بہکے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ علم تر انہم فی کل وادی یہیمون یہیمون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ شاید ایک ایک بیابان میں سر ٹکراتے پھرتے ہیں، بیابان وادیوں میں سر ٹکراتے، یعنی کہ مجنون شاعر اس وقت بھی تھے اور آج بھی شاعروں کا یہی حال ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس لیے بیان کر دی جو اللہ کی اتباع میں آ گیا وہ ان شاعری وائری میں نہیں پڑھے گا۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ یہ شاعر تو ایسی وادیوں میں گھومتے پھرتے ہیں، بہکے ہوئے گھومتے پھرتے ہیں، وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور وہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور وہ کہتے ہیں جو کرتے نہیں، وہ باتیں کہتے ہیں، وہ باتیں گھڑتے ہیں جو وہ کرتے نہیں ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے۔ کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے نعتیں بھی لکھی، کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے حمد بھی لکھی۔ اب اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے نیک عمل کیے، وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور انہوں نے اللہ کا بھی تحاشا ذکر کیا، وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر مزید کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ اور نیک عمل کیے اور بکثرت اللہ کا ذکر بھی کیا اور اپنی مظلومی کے بعد انتقام لیا۔ اس سے مراد کیا ہے کہ اپنی مظلومی کے بعد انہوں نے انتقام لیا۔ اس سے مراد ہے کہ یعنی ایسے مومن شاعر ان کافر شعراء کا جو جواب دیتے تھے جس میں انہوں نے مسلمانوں کو ان کی برائی کی ہو، جس طرح حضرت حسان بن ثابت کافروں کی ہجویہ شاعری کا جواب دیا کرتے تھے اور جو ان کی بھی جہالت کی شاعری کا جواب دیا کرتے تھے، سو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو فرماتے کہ ان کافروں کی جو کافروں نے ان کے آگے شاعری کی ہے ان کا جواب دو، اور ان کو یہ کہتے کہ جبرائیل علیہ السلام بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ ایسی شاعری جائز ہے جس میں کسی کے جھوٹ، مکر اور فریب کے لیے کو کھولا جائے اور باطل کو کھولا جائے اور توحید کو واضح کیا جائے، توحید کو پھیلایا جائے، ایسی شاعری جائز ہے۔ اب وہ ایسے لوگ جو ایسے شاعروں کی، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے شاعروں کی بات بھی قرآن میں کہہ دی، سبحان اللہ، کس قدر خوبصورت ترین کلام ہے میرے رب کا، جس نے کسی چیز کو نہیں چھوڑا، ہر چیز کو بیان کر دیا۔ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا، اور انہوں نے کیا کیا جب ان پر ظلم کیا گیا تو اپنی مظلومی کے بعد انہوں نے انتقام لیا، ایسے کسی پر ظلم نہیں کیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظلموا منقلب ينقلبون، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے ظلم کیا ہے وہ بھی ابھی جان لیں گے کہ کس کروٹ الٹتے ہیں۔ منقلب منقلب ينقلبون، یعنی کون سی جگہ وہ لوٹتے ہیں، اور وہ جہنم میں جائیں گے، وہ جگہ کون سی ہے جس جگہ پر وہ لوٹ کر جائیں گے۔ ظلم کرنے والے لوگ یہ جان لیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں ڈال دے گا۔ اسی طرح سے حدیث میں آتا ہے کہ تم ظلم سے بچو، اس لیے کہ ظلم قیامت والے دن اندھیروں کا باعث ہوگی۔ ظلم سوائے اندھیروں کے اور انسان کو کچھ عطا نہیں کرے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔